وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ وشہداء محبتہ واولیاء ملتہ وعلماء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک ما لیلۃ القدر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری نعمتوں پہ ناز کرتا ہوں. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. غوث اعظم بمن بے سرو ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگردہ پہ بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکست رات کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئیماں. اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. آئیے سب سے پہلے باواز بلند سنی گھنگرج کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ تبقا تدوم بدوام الملک الحی القیوم. صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو کرے تیرا شبی صبح ازل پیدا کر، جوش دل جوش اثر جوش عمل پیدا کر. نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہوتی مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. نہ ہمت پست کر تعمیر نو کی صحیح کرتا جا، ارادوں کی توانائی بسا دیتی ہے ویرانے. سکوت موت ہے چودو عمل کی دنیا میں، تھکو تو اور بھی طلبوں کو خار خار کر دو. آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، شب قدر کے اس مبارک پروگرام میں ہم تشریف فرما ہے. شب قدر کیا ہے؟ قرآن پاک میں رب عز وجل ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے. قرآن کا یہ فرمان آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. یقیناً یہ آج ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا جانیں کہ قدر والی رات کیا ہے. کیونکہ قدر والی رات کو کوئی جانتے تھے تو وہ صدیق اکبر تھے. قدر والی رات اگر جانتے تھے تو فاروق اعظم تھے. قدر کی رات اگر کوئی جانتے تھے تو عثمان غنی تھے. قدر کی رات کو اگر کوئی جانتے تو مولا علی تھے. یہ صحابہ کرام کا جم غفیر تھا جو قدر کی رات کو جانا کرتے تھے اور اس کی قدر کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں آج قدر کی راتیں ہمارے شہر میں آتی ہے، ہمارے گھروں کی دہلیز پر جب قدر کی راتیں آتی ہے تو ہم ان کا استقبال کیسے کرتے ہیں اور ان کا ہمارا انداز کیسے رہتا ہے. ذرا صحابہ کرام کی چوکھٹوں پر پہنچیں اور ان سے جا کے پوچھیں کہ نبی کے جانثارو ذرا بتاؤ یہ قدر والی رات کیا ہے. تو صحابہ کرام کہیں گے کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت بن کر رحمت عالم آسمان ہدایت کے ستاروں کے درمیان جلملا رہے تھے اور حضور پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. حضور پاک بیان فرما رہے تھے کہ میرے صحابیوں سنو کہ بنی اسرائیل کے ولی حضرت شمعون جنہوں نے 1000 مہینے تک عبادت کی، 1000 مہینے کی راتوں میں قیام کیا، 1000 مہینوں کے دنوں میں روزہ رکھا اور روزے کے ساتھ جہاد بھی کیا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام کو جب میرے آقا بیان فرما رہے تھے کہ وہ اتنے نیک تھے جو دن میں روزہ بھی رکھے، 1 مہینے کا روزہ نہیں، 2 مہینے کے روزے نہیں بلکہ 1000 مہینے کے روزے رکھے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھیں آقا فرماتے 1000 مہینے کی راتوں کو جگ کر کیا کیا؟ گپ شپ نہیں کی، مٹر کشتیاں نہیں کی، موبائل نہیں چلایا،
بلکہ 1000 مہینوں کی راتیں جگ کر انہوں نے مولا سے ہم کلام رہے، مولا سے باتیں کی، رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس کی بارگاہ میں آہوزاریہ کی، اس کو منانے کی تگودوں میں لگے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا، 1000 مہینے کے روزے، ساتھ میں انہوں نے مشقت یہ کی کہ جہاد بھی کیا۔ آج ہمارے گھروں میں جب روزے آتے ہیں تو کہیں اسلامی بھائی روزے چھوڑ دیتے ہیں، کہیں اسلامی بھائی کام کی مشقت کا بہانہ لے کر روزے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولوی صاحب گرمی بہت پڑتی ہے، گرمی کی تمازت بہت زیادہ ہے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا اپنے غریبہ میں جھانک کر دیکھو کہ آج ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں، کتنے پسپا ہو چکے ہیں، اور نگاہ اٹھا کر 1400 برس پہلے مکے کی اس مقدس وادی کی طرف دیکھو کہ جن وادیوں کے اندر مصطفیٰ پیارے علیہ السلام نے جب اعلان کلمت الحق بلند کیا تھا تو صحابہ کرام نے جس پرجوش انداز سے ایمان کو تسلیم کیا تھا اور اسلام کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا تھا، تاریخ کو سنہرے اوراق بتاتے ہیں کہ اس وقت میں صحابہ کرام کو کتنا ستایا جا رہا تھا۔ سرکار بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرمی کی تمازت کے اندر، ہندوستان کی گرمی نہیں عرب کی گرمی تھی اور بڑی تمازت کی گرمی تھی، ایسی تمازت کے اندر میرے آقا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا جا رہا تھا، تپتی ہوئی چٹانوں پر لٹایا جا رہا تھا، تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے جا رہے تھے، پھر بھی زمانہ امتحان لے رہا تھا۔ بلال اب کیا کہتے ہو؟ اب بھی تمہاری بولی وہی ہے جو پہلے بولا کرتے تھے یا اب تمہاری بولی بدل چکی ہے؟ آج ہمیں ستایا جائے تو ہم پشیماں ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جناب بلال یہی کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کی تمازت کو دیکھ کر ہم ہار مان جاتے ہیں۔ ذرا دیکھو حضرت خبیب کے وقت میں سرکار خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چولا اتارا تو جناب فاروق اعظم نے دیکھا کہ سرکار خبیب کی پیٹھ کے اوپر نشان بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے خبیب ذرا بتاؤ کہ نشان تمہاری پیٹھ پہ کیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ نشان کس چیز کے ہے؟ تو سرکار خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہے تھے اے عمر سنو، جب تم دامن اسلام کے قریب نہیں آئے تھے، جب تک تم نے آقا کا ایمان لایا ہوا ایمان تسلیم نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہم عشق کے ان امتحانوں سے گزر چکے تھے اور ہمیں تپتے ہوئے صحراؤں پر جب لیٹایا جا رہا تھا، تپتی ہوئی ریت پر جب لیٹایا جا رہا تھا تو اتنی شدت کی تمازت تھی کہ ہماری کمر کی چمڑی چربی پگھل کر نکل رہی تھی اور زبان یہی کہہ رہی تھی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہو یہ میں پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کو جب ستایا جاتا تھا اور ان کو پریشان کیا جاتا تھا تو وہ شرمندہ نہیں ہوتے، وہ پشیماں نہیں ہوتے، بلکہ وہ یہی کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوق کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم تمازت کو دیکھ کر ہار جاتے ہیں، تمازت کو دیکھ کر پسپا ہو جاتے ہیں، تمازت کو دیکھ کر ہم اپنے پاؤں ٹیک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس مرد قلندر نے جس کا میرے آقا ذکر فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے ہجوم میں آقا فرماتے 1000 مہینے کے روزے رکھ کے جب 1000 مہینے کی بات سنی تو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ان کی عمریں بدھی تھی، ان کی عمریں بہتری تھی، ان کی عمریں زیادہ تھی، ہماری آج اتنی عمر نہیں، آج ہماری عمر کا اتنا طویل حصہ ہمیں میسر نہیں آتا۔ آقا وہ نیکیاں اس لیے زیادہ کر جاتے، اس لیے وہ ان کے اعمال اچھے ہوا کرتے تھے۔ آج ہماری عمریں تو بہت مختصر ہے، 60 سے 70 سال سے زیادہ ہماری عمر نہیں ہے، کوئی ایک ایسا گزرتا ہے محلے میں جو 100 پار کر جاتا ہے، ورنہ آج عمریں بہت کم ہے۔ آقا کون مکہ کے صحابہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ اس بنا پر کہ ان کی عمریں زیادہ ہے تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوگی، ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے،
گے ان کے اچھے اعمال بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب صحابہ کرام نے یہ سوال در رسول پر کیا تو صحابہ جانتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کی چوکھٹ ہے، یہاں پر جو بھی سوال کیا جاتا ہے خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے، یہاں بھی جولی پھیلا دی جاتی ہے تو بھر کر لوٹایا جاتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کے در دولت پہ جو بھی آتا ہے اس کو اتنا دے دیا جاتا ہے کہ پلٹ کر واپس آنے کی ضرورت نہیں پڑا۔ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صحابہ نے سوال کیا، مصطفیٰ علیہ السلام کا خاطر اثر کبیدہ ہوا، حضور علیہ السلام کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوئے، مصطفیٰ پریشان حال ہوئے کہ اتنے میں رب عز و جل نے فرمایا اے جبرائیل سدرہ چھوڑو، میرے نبی کی خدمت میں پہنچو اور جا کر کہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہو رب یہ نہیں دیکھ سکتا، رب اس بات کا قائل نہیں کہ آپ پشیماں ہو، آپ پریشان ہو، رب تو وہ ہے جو ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب ہم تو چاہتے ہیں کہ جو آپ چاہو وہی ہماری رضا ہے، جو آپ کی رضا ہے وہ ہماری رضا ہے، جو آپ کی چاہت ہے وہ ہماری چاہت ہے۔ تبھی تو مصطفیٰ نے بیت المقدس سے اپنے رخ زیبا کو پھیر کر ایک چکور کالے کملی والے مکان کی طرف رک کیا تو چاہتے مصطفیٰ کی بنا پر اللہ نے اسے کعبہ بنا۔ سبحان اللہ۔ آقا مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سرکار جبرائیل حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ایسی رات عطا فرمائی ہے، آپ کی امت کو ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جس رات میں آپ کا امتی اگر بیدار رہ کر عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، بندگی کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، رب کو منانے کی کوشش کرے گا تو مصطفیٰ پیارے علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا کہ یہ راتیں اتنی عظیم ہیں جن کی آج ہم قدر نہیں کرتے، جن کی ہم آج تکریم نہیں کرتے، جن کی آج ہم تعظیم نہیں کرتے۔ ان راتوں کو ہم مٹر گشتیوں میں گزار دیتے ہیں، گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، گاڑی چلانے میں ادھر ادھر گزار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب آج زمانہ بدل چکا ہے، لوگ ستاتے ہیں، ہر دور کے اندر ہمیں مارا جا رہا ہے، جس علاقے میں دیکھو ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ ذرا اپنے کردار کی طرف جھانک کر دیکھو، آج ہم صرف باتیں کرتے ہیں، صحابہ کردار رکھا کرتے تھے، آج ہم زبان درازیاں کرتے ہیں، وہ گفتار کے غازی تھے، وہ کردار کے غازی تھے، ان کا کردار تو ایسا انوکھا تھا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں یا اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، آج ہمارا کردار اتنا واختہ ہو چکا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے وہ اپنے پیشانی میں سلوٹیں لے آتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو نگاہیں اٹھا کر سرکار سلطان باہو کی طرف کہ ان کے چہرے کو چمکتے ہوئے چہرے کو جو بھی دیکھتا تھا کلمہ پڑھتا ہوا مسلمان ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ روایت میں بیان کی جاتی ہے کہ سرکار سلطان باہو جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو جو کافر اس وقت دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ لوگ جمع ہو کر گاؤں والے حضرت سلطان باہو کے والد محترم کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی کہ سرکار جب آپ کے شہزادے گھر سے باہر نکلے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ آپ کے شہزادے ہیں، گھر سے تو باہر نکلیں گے لیکن ہماری عرض یہ ہے کہ جب آپ کے شہزادے گھر سے باہر نکلے تو آپ نقارہ بجا دیا کریں، آپ طبلہ بجوا دیا کریں تاکہ نقارے کی گونج سے ہم اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے افراد کو گھر کے اندر داخل کر لیں گے اور گھر کی چوکھٹوں کو، گھر کی دہلیزوں کو، گھر کے دروازوں کو بند کر لیں گے تاکہ کوئی ان کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوگا، ہمارا قافلہ پڑتا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار سلطان باہو اب جب گھر سے نکلتے تھے تو نقارے بجتے تھے، شہر کے اندر گونج ہو جاتی تھی کہ شہزادہ ایک اللہ کے ولی کے شہزادے حضرت سلطان باہو اب گھر سے نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی نقاروں کی گونج گاؤں والوں کو سنائی دیتی تھی تو اب لوگوں نے چاہا کہ پابندی لگا دے اور لوگوں کو روک دے، اپنی عورتوں کو قبضہ کر لیں تاکہ کوئی ان کے چہروں کو نہ دیکھے۔ لیکن جیسی پابندی بڑھاتی گئی شدت اور بڑھتی گئی، جتنی پابندیاں بڑھائی ارمان اور انگڑائیاں لیتے رہے، جتنی پابندیاں بڑھائی جذبات اور ابھرنے لگے، لوگوں کے دل میں
میں یہ तड़प पैदा होने लगी, आखिर क्या माजरा है, आखिर क्या बात है, उनको देखने से पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, उनके चेहरे की जियारत से क्यों रोका जा रहा है, उनके चेहरे की जलवा सामान्य देखने से क्यों मना किया जा रहा है। उनके दिल के अंदर सवाल पैदा हुआ, उनके दिल के अंदर ये तफ्तीश के लिए सवाल पैदा हुआ और उमंगे अंगड़ाइयां लेने लगी। तो अब जब सरकार सुल्तान बाहू निकले, लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी औरतों को घरों के अंदर दाखिल कर लिया। औरतें झरोकों से झांक झांक कर, दरीचों से झांक झांक कर देख रही थी कि सुल्तान बाहू का चेहरा कैसा है, सुल्तान बाहू की पेशानी कैसी है, सुल्तान बाहू की अबरू कैसी है, सुल्तान बाहू की निगाहें कैसी है, सुल्तान बाहू का तत्व कैसा है, सुल्तान बाहू का कत्ते राना कैसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। औरतें झांक झांक कर देख रही थी और कलमा पढ़ती हुई मुसलमान होती नजर आ रही थी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा देखें हमारा किरदार कितना अजीमुशान था, हमारा किरदार कितना अजीमुशान था कि हम बयान करते हैं बड़े फक्र के साथ कि हम किरदार के ऐसे गाजी थे कि जिसने कलमा, जिसने चेहरा देखा, हिंदुस्तान की जमीन आज भी गवाह है कि एक मर्दे कलंदर के चेहरे को देखकर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था। ये क्या था? ये मुस्तफा के किरदार की अदाएं थी, ये मुस्तफा की सुन्नतों की अदाएं थी, ये मुस्तफा की सुन्नतों का प्रैक्टिकल था, ये मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की अजमत थी कि जिस पर चलकर मेरे गरीबे नवाज ने अमल किया तो जो भी रुख देखता था कलमा पढ़ता हूँ। आज हमारा किरदार जरा गौर करें। अय्यार हम, बदमाश हम, मक्कार हम, चोर हम में, डाकू हम में, जिनाकार हम में, बदकार हम में, शराबी हम में, नशेड़ी हम में, स्मैकी हम में, हीरोइनची हम में। कौन सी बुराई है जो आज कौम मुस्लिम में नहीं है? कौन से खुराफात है जो आज कौम मुस्लिम में नहीं है? कौन सी चीजें हैं जिनको बुराइयों से याद किया जाता है वो आज कौम मुस्लिम में नहीं है? फिर हम शिकायत करते हैं कि मौली साहब हमें मारा जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। जमाना आज जबान दराजियां करता है, कोई नबी अकरम की बारगाह में चेनी गोया करता है, कोई कुरान के बारगाह में कुरान की शान में ज़बान दराज किया करता है। कि हालात क्यों पैदा हुए मैं आपको बताता हूँ। स्पेन की तारीख को याद करो कि स्पेन की तारीख के अंदर रिवायतें बयान की जाती है कि जब स्पेन के अंदर मुसलमानों का गलगला था और मुसलमानों का दौर था, मुसलमानों का दबदबा था, उस वक्त में यहूदियों ने साजिश की। धीरे धीरे यहूदियों ने अपने पांव पसारे और पांव पसारते पसारते यहूदियों ने एक शख्स को भेजा कि बीच बाजार में जाकर वो नबी के मोहतरम की बारगाह में दुश्नाम दराजिया करे, हुजूर की बारगाह में चीनी गोया करे। वो शख्स आया और उस पागल ने आकर हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी की तो उस वक्त के आशिक ने खंजर उठाया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। तो यहूदियों ने जांच लिया कि अभी इनके दिल के अंदर हरारत ईमानी जिंदा है, अभी इनके दिल के अंदर ईमान की रमक बाकी है। फिर कुछ दिन और गुजरे, उन यहूदियों ने फिर कोशिश की, एक शख्स और आया, उसने आकर फिर चेमी गोया की, लेकिन वो लोग माने नहीं। उस शख्स को फिर कत्ल कर दिया गया, उसको बीच बाजार में कत्ल कर दिया गया और वासिले जहन्नम कर दिया गया। हत्ता कि यहूदियों ने बार बार ये कोशिशें की, बार बार ये हरबे आजमाए। जब हरबे आजमाते रहे तो लोगों ने कहा ये पागल है, ये कुछ भी बक देता है, इसकी बात का कोई एतबार नहीं है। जब लोगों ने ये सोच लिया और उस गुस्ताख को कोई सजा न दी, उस गुस्ताख का किसी ने बाइकाट नहीं किया, उस गुस्ताख की किसी ने ज़द्दोकोब नहीं की, तो ऐसे वक्त के अंदर यहूदियों ने ये रीजन निकाला, ये नतीजा निकाला कि अब मुसलमान के दिल से रमक मोहब्बत खत्म हो चुकी है, अब मुसलमान के दिल से तपिश इश्क सर्द पड़ चुकी है, अब मुसलमान के दिल से मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत नेस्त व नाबूद होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह धीरे धीरे यहूदी गलबा पाते रहे, हत्ता कि मुसलमानों को पंच वक्ता नमाजों से रोका गया, मुसलमान रुक गए। यहाँ तक कि जुमे से रोका गया, मुसलमान रुक गए। यहाँ तक कि ईद से रोका गया, मस्जिद में ईद के दिन भी जाने नहीं दिया। उस वक्त के मुसलमान ईद पढ़ने से भी रुक गए और यहाँ तक कि जुल्म बढ़ता गया। यहूदियों ने हमारे छोटे छोटे बच्चों को एक सब में बांधा और बांधने के बाद में घोड़ों की टापों के तले उन्हें रोक दिया गया और उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए। इस तरह स्पेन का नक्शा बदल गया। जिस स्पेन पर फारूक आजम के दौर में इस्लाम का परचम लहराया करता था, आज उस स्पेन पर यहूदियों का तसल्लुत हो चुका था, यहूदियों का
قبضہ ہو چکا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس قوم کو اگر ماننا ہے تو یہ فاقہ کش قوم موت سے ڈرتی نہیں کبھی. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اے نبی کے جانثارو، اے نبی کی محبت کا دم بھرنے والو، بہت ہو چکی عیاریاں، بہت ہو چکی مکاریاں. اب ذرا اپنے کردار کو بدلو. اپنے کردار کے اندر غزنوی تڑپ پیدا کرو. اپنے کردار کے اندر محمد بن قاسم کا رنگ پیدا کرو. اپنے کردار کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسی جرتیں پیدا کرو. اپنے کردار کے اندر ٹیپو جیسا رنگ پیدا کرو، تاکہ زمانہ کہہ اٹھے کہ وقت ذرا ٹھہر، مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.